نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا لِيَغْسِلُ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُ، میں تم میں سے مرنے والوں کو وہ آدمی غسل دے جو امانت دار ہو، کہ جو آدمی صاحب ایمانت ہوگا، جو امانت دار ہوگا، وہ مرنے والے کے عیبوں کو چھپائے گا، ان کو کھولے گا نہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں خود یہ طریقہ آنا چاہیے تاکہ ہم اپنے بزرگوں میں سے، اعزاء و اقرباء میں سے جب کوئی چلا جائے تو ہم خود غسل دیں۔ کوئی اپنا ہوگا تو عیبوں کو چھپائے گا، باہر کا ہوگا تو وہ ان کو افشاں کرے گا، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ اگر بامر مجبوری کو غسل نہیں دے سکتا، ہم میں سے اگر کسی کو غسل دینا پڑ جائے، اس کے عیبوں کو افشاں نہ کریں، اس کے عیبوں کو بیان نہ کریں۔ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان جو ملتے ہیں وہ سنیں اور دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے میت کو غسل دینے پر اللہ رب العزت نے کیا اجر و ثواب رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے عیبوں کو چھپانے میں اللہ رب العزت نے کیا اجر و ثواب رکھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے من ستر مؤمنا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی کسی بندہ مومن کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب قیامت والے دن نہ کھلیں تو ہم جس وقت کسی کو غسل دیتے ہیں تو اس کے عیبوں کو چھپائیں۔ اپنی اس زندگی میں رہتے ہوئے یہ ایام جو ہم بسر کرتے ہیں، ہمارے سامنے اگر کسی کے عیب آ بھی جاتے ہیں تو ہم اس کے عیبوں کو چھپائیں، یہ نہیں کہ ہم ان کا اعلان کرتے پھریں۔ ہاں، ایسا آدمی جس کے عیوب سے، جس کے ان گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو تکالیف پہنچتی ہیں، ایسے لوگوں کے عیوب کو بیان کرنا ضروری ہے کہ کہیں کسی آدمی کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو اس طرح کے جس میں عیوب پائے جائیں جس سے انسانیت کو ضرر پہنچے، اس ایک آدمی کے عیبوں کو بیان کر کے انسانیت کو تکالیف سے بچا لیا جائے۔ جو آدمی کسی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو جس وقت میت کو غسل دے رہے ہوں اس میں اگر کوئی عیب دیکھیں تو اس کے عیبوں کو چھپائیں، اس کے عیبوں کو بیان نہ کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے ہی یہ مروی روایت ہے، اس کو سنن ابن ماجہ کے اندر نقل کیا گیا، حدیث نمبر 1462 ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من غسل میتن، جو آدمی کسی میت کو غسل دے، وَكَفَّنَهُ، اور اس کو کفن پہنائے، وَخَنَّتَهُ، اور اسے خوشبو لگائے، وَحَمَلَهُ، اور اسے کندھوں پہ اٹھا کے لے جائے۔ چلنے نہ دیا بارے گناہ نے پیدل مجھ کو، اس لیے تابوت پہ کندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی میت کو غسل دے، اسے کفن پہنائے، اسے خوشبو لگائے اور اسے اپنے کندھوں پہ اٹھائے، وصلی علیہ، اور اس پر نماز جنازہ ادا کرے، ولم یفش علیہ ما رآ، اور جو کچھ اس نے دیکھا اس کو لوگوں کے اوپر ظاہر نہ کرے۔ یعنی اگر اس میت کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے اگر وہ ظاہر نہیں کرتا تو پھر ہوگا کیا؟ خرج من خطیئتہ مثل یوم ولدتہ امہ، وہ جنازہ پڑھ کے جس وقت جنازہ گاہ سے نکلے گا تو ایسے ہوگا گویا کہ اسی دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، وہ اس طریقے سے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے عیب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے عیبوں کو ہم بیان کرتے ہیں، تو جب کوئی مرنے والا وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب اس کے عیبوں پہ پردہ پوشی ڈالیں، اس کے عیبوں کو چھپائیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان فرما دے گا۔ اسی طریقے سے
حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت منقول ہے، اس کو مستدرک للحاکم کے اندر نقل کیا گیا۔ اس کے علاوہ باقی کتب حدیث کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جیسا کہ مسند احمد بن حنبل، اس کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں من غسل میتن، جو آدمی کسی میت کو غسل دے، فقتم علیہ، پھر اس کے عیبوں کو چھپائے، فقتم علیہ، اس کے عیبوں کو پھر وہ چھپاتا رہے، غفر اللہ لہ 40 مرۃ، وہ ایک مرتبہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی 40 مرتبہ مغفرت فرما دے گا۔ کتنا اجر و ثواب ہے، جو آدمی کسی آدمی کو غسل دیتا ہے اور اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ہم اپنے والد کا غسل بھی نہیں دے سکتے، اپنے بھائی کا غسل نہیں دے سکتے، اپنے اعزہ و اقرباء میں سے کسی کا غسل نہیں دے سکتے، اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے جس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ طریقہ جو ہے خود سیکھیں، یہ ہمارے لیے ہر ایک پر ہمارے لیے ضروری ہے، وہ یہ چیزیں سیکھے اور ان پر عمل کرے۔